سوال نمبر 1، وہ کون سی اور کتنی عورتیں ہیں جن پر آخرت میں سخت عذاب ہوگا اور وہ جنت میں نہیں جائیں گی؟ جواب: دوستو، کون کون سی عورتیں جنت میں جائیں گی اور کون کون سی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اس کا اصلی فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ان 6 قسم کی عورتوں کے بارے میں جس کے بارے میں نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح کی 6 قسم کی عورتوں پر سخت عذاب ہوگا اور وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو چلیے دوستوں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 6 عورتیں ہیں جن پر آخرت میں سخت عذاب نازل ہوگا اور وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دوزخ میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو عورتوں کی اکثریت اس میں بہت زیادہ تھی، یعنی کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے ایسا خوفناک منظر پہلے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت کیوں ہے؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ دوستو، جب نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، عورتوں پر سخت عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دنوں تک غمگین رہے، کئی دنوں تک غمزدہ رہے اور کئی دنوں تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ دوستو، حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اور حضرت علی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، اداس بیٹھے ہوئے ہیں اور مایوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مایوس دیکھا، غمگین دیکھا، تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مایوسی ہے، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دن سے اداس ہیں اور کئی دن سے غمگین نظر آتے ہیں۔ اے فاطمہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 3 دن سے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تو تشریف لاتے ہیں اور فوراً ہی واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، مجھے غمگین نظر آتے ہیں، مایوس نظر آتے ہیں، غمزدہ نظر آتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ گھر پہ جائیں اور نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ مایوس کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کئی دنوں سے غمگین نظر کیوں آتے ہیں؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غمزدہ ہونے کی خبر سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت لے کر فوراً اپنے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دیکھا کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی میں بہت غمزدہ ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرے پر اداسی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچیں تو آپ قریب
قریب میں جا کر بیٹھ گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ ابا جان آپ مایوس کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے غمزدہ کیا ہے؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں ان عورتوں کی وجہ سے غمزدہ ہوں، میں ان عورتوں کی خاطر پریشان ہوں، میں ان عورتوں کی خاطر غمگین ہوں جن عورتوں کو معراج کی رات میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور آپ نے جہنم میں کیا دیکھا ہے، آپ مجھے بھی بتائیں۔ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعہ جہنم کی آگ پر لٹکی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا حضور وہ عورت کون تھی اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر زبان کے ذریعے سے کیوں لٹکی ہوئی تھی؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت تھی جو غیبت کرتی تھی اور اپنے شوہر کو تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے اپنے خاوند کو اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس لیے اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر اس کی زبان کے ذریعے لٹکا دیا گیا، اور دوسری عورت کو میں نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر بالوں کے ذریعے لٹکا ہوا دیکھا ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عورت کون تھی اور کس لیے وہ بالوں کے ذریعے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر لٹکائی گئی اور کس لیے اس کا دماغ تیزاب کی طرح یعنی کہ ہانڈی کی طرح کھولایا جا رہا تھا؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک بے پردہ عورت تھی، اپنے بالوں کو کھول کر بازاروں میں گھوما کرتی تھی، بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں جایا کرتی تھی اور زیادہ تر وقت بازاروں میں بتایا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس عورت کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اوپر بالوں کے ذریعے لٹکا دیا گیا۔ اور نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری عورت کو میں نے دیکھا، وہ سینے کے بل جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر لٹکی ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور وہ عورت کون تھی اور کس لیے اس کو سینے کے بل جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر لٹکایا گیا؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زانی عورت تھی جو شادی ہونے کے باوجود، شادی ہونے کے بعد بھی غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اور غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو اس طرح سے جہنم میں دیکھا ہے کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کی آگ پر دہکتی ہوئی آگ پر لٹکی ہوئی ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عورت کیوں تھی اور کس وجہ سے اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا خیال نہیں کرتی تھی، صفائی کا خیال نہیں کرتی تھی۔ پانچویں عورت، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو میں نے جہنم میں اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا ہے اور اس کا جسم گدھے کی طرح بنا ہوا تھا، اسی طرح اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عورت کیوں تھی اور اس پر یہ عذاب کس لیے ہو رہا تھا؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت دنیا میں رہ کر جھوٹ بولا کرتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ چھٹی عورت، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو میں نے جہنم میں اس طریقے سے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی
اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے دردناک آواز میں کوئی کتا بھونکتا ہے۔ آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی تھی اور پیچھے کے مقام سے نکل جاتی تھی، اور فرشتے اس کے گرج مار رہے تھے۔ اس طرح سے اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون عورت تھی اور اس پر یہ عذاب کس وجہ سے نازل ہو رہا تھا؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت دنیا میں رہ کر بہت حسد کیا کرتی تھی، یعنی کہ اس کے اندر حسد، تکبر، غرور بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہو رہا تھا۔ دوستو، یہ تھیں وہ 6 عورتیں جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایسی 6 عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عذاب نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے اہل و عیال میں کوئی ایسی عورت ہو تو اس کو یہ باتیں ضرور بتائیں اور اس سے کہیں کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مسلم ٹیچر ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔